السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کلام الہی ہے اور اس بات میں ذرہ بر بھی شک نہیں، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب لوگوں کے لیے نجات اسی بات میں ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ قرآن مجید کے بہت سارے اعجاز ہیں، لیکن ان میں سے ایک اعجاز کہ یہ جس طرح نازل ہوا تھا آج اسی حالت میں موجود ہے۔ زمانوں کے اتار چڑھاؤ نے ان کے الفاظ کو متاثر نہیں کیا، اور اس کے برعکس قرآن مجید سے قبل جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کے اوپر صحائف بھی نازل کیے، وہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ان میں تضادات ہیں، ان میں تحریفات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک زمانے کے لیے تھی، وہ ایک معاشرے کے لیے تھی، وہ ایک قوم کے لیے تھی، لیکن قرآن مجید یہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اس میں تحریفات کیوں نہیں ہوئی، اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ قرآن مجید سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے نگہبان ہم خود ہیں۔ جس کتاب کا محافظ اللہ ہو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم بائبل کا جائزہ لیتے ہیں۔ بائبل کے بارے میں ان کے علماء نے خود اعتراف کیا کہ اس میں تحریفات ہیں، اس میں تضادات ہیں۔ میں ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پادری برکت اللہ صاحب اپنی کتاب صحت کتب مقدسہ اس کا پیج نمبر 63 میں لکھتے ہیں کہ بائبل میں جو تضادات ہیں وہ اہم نہیں ہیں، اور ان کی تعداد 6000 کے قریب ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں جو تضادات ہیں، اختلافات ہیں، وہ 30,000 سے زائد ہیں۔ لیکن پادری صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بائبل میں جو تضادات ہیں وہ 6000 کے لگ بھگ ہیں۔ جس کتاب میں اختلافات ہوں، تضادات ہوں، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں واضح تضادات ہوتے، اختلافات ہوتے، لیکن یہ اختلافات سے، تضادات سے پاک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور پھر غیر مسلم اسکالرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا آج اسی حالت میں موجود ہے، یہ تحریفات سے، تبدیلیوں سے پاک ہے۔ ان میں سے 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرجیت سنگھ لامبا اپنی کتاب قرآن ناطق صفحہ نمبر 195 میں لکھتے ہیں کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ ہو بہو اور لفظ بلفظ اسی طرح آج موجود ہے۔ اور آرنولڈ اسلامک فیتھ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کا متن آج بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور لیوس مور کہتا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے لے کے آج تک اسی حالت میں قائم ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں تبدیلیاں لوگوں نے نہیں کی، یہ تحریفات سے پاک ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے اعترافات ہیں کہ یہ تضادات سے بڑی ہوئی ہے۔
میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ مامون کا دربار تھا، اہل علم کی مجلس لگی ہوئی، ایک آدمی آیا، اس نے بڑی عمدہ گفتگو کی۔ تو خلیفہ مامون نے پوچھا اپنے مشیر سے، یہ گفتگو کرنے والا کون تھا؟ کہا یہ ایک یہودی ہے۔ مامون نے اسے بلایا اور کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اتنی عمدہ گفتگو، اتنے علم والا، اتنے فہم و فراست والا۔ اس نے کہا مجھے ٹائم دیجیے، تھوڑا سا غور و خوض کروں، تدبر کروں۔ ٹائم لینے کے بعد وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد وہ واپس پلٹا اور اسلام قبول کر لیا۔ مامون نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرا خط بہت اچھا تھا، میری رائٹنگ، میری لکھائی بہت اچھی تھی۔ میں نے جا کے ارادہ کیا میں دیکھوں تو صحیح کون سی کتاب حق پہ ہے، کون سی کتاب ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے۔ لکھنے کے بعد ان کے معبد خانے میں گیا، ان کے علماء کے اوپر پیش کیا۔ میں نے اس کتاب میں تحریفات کی، تغیر و تبدل کیا، جملوں کو حذف کیا اور بعض جملوں میں اضافہ کیا۔ ان کے علماء نے میری مدح کی، میری تعریف کی اور مجھے تحائف دے کے مجھ سے خرید لیا۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے۔ لکھنے کے بعد میں اہل کلیسا کے پاس گیا، ان کے ہاں پیش کیا، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بھی میری تعریف کی، فشتوریت منی، اور مجھ سے وہ نسخے خرید لیے اور ان میں بھی میں نے تبدیلیاں کی تھی۔ کہتا ہے اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے 3 نسخے لکھے اور میں مسلمانوں کے علماء کے پاس آیا، پیش کیے۔ انہوں نے دیکھا اس کو اور نشانیاں لگا دی کہ اس جگہ پہ آپ نے تحریف کی ہے، اس جگہ پہ آپ نے اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے وہ نسخے مجھ سے خریدے بھی نہیں۔ تو میں مجبور ہو گیا اور میرے دل نے قبول کیا کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں تحریف نہیں ہو سکتی، جو آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ قرآن پاک کو بدلا جائے، لیکن قیامت تلک نہیں بدل سکتے۔ اس کی وجہ کیونکہ اس کتاب کے محافظ اللہ ہے، اس وجہ سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن ہمیں اس کتاب کی شفاعت سے مستفیض کرے اور لوگوں کو اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جو لوگ اس کتاب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔